ابھی سے تھوڑی دیر پہلے رپورٹرز پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگے گا اگر اس سسٹم نے مقررہ وقت میں الیکشنز نہ کرائے تو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ذرا سیاست پر بھی اور الیکشنز پر۔ مراد سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس نے احتجاج کیا خیبر پختونخوا میں، اور بڑی یہ ساری پولیس باہر تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں اختیار دیں، ہم روک کے دکھاتے ہیں دہشت گردی کو۔ بڑے نعرے بھی اس طرح کے لگائے گئے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر کا ایک بڑا حصہ اس دہشت گردی کو دیا۔ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آباد کاری کا فیصلہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا تھا۔ مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مراد سعید صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مراد سعید صاحب، ابھی عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے آپ کا اور نور الحق قادری صاحب کا خصوصی طور پہ نام لیا تھا۔ یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت پر کہ ان کی آبادکاری، طالبان، تحریک طالبان کو پاکستان میں واپس لانا، یہ فیصلہ آپ لوگوں کا تھا، آپ ان کو واپس لے کے آئے اور اب دیکھیں حالات کیا ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کاشف بھائی، سب سے پہلے تو میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور میڈیا کے اینکرز کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو پھر سے ایندھن بنایا جا رہا ہے، پھر سے آپ کسی کی گریٹر گیم کا حصہ بننے جا رہے ہو، پھر سے یہاں پہ حالات خراب ہوں گے، ہم یہ سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، تو چاہے پاکستان کا میڈیا ہو وہ ایک فکر نہیں چلاتا، اور چاہے پاکستان کے پارلیمانی جتنی بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، بلکہ مسخرے اڑاتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں اور ہمارے اوپر بغاوت کے مقدمے کراتے ہیں۔ تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کاشف بھائی کہ آپ لوگ کیا ہمارے جنازوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات خراب ہو جائیں گے، جنازے اٹھیں گے، تو پھر جب لاشیں گرے گی، دھماکے ہوں گے، تو کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر آپ گنو گے، اور پھر اس کے نمبر کے اوپر ٹاکفوس ہوں گے، پھر اس کے اوپر یہاں پہ پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگائے گی۔ یہ چیزیں میں جون میں کہہ چکا ہوں۔ مجھے یاد ہے آپ سے اس وقت بات بھی ہوتی تھی جس وقت سوات میں ایک اپرائزنگ بھی ہوئی تھی، بہت سے لوگ، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بہت لوگ احتجاج میں باہر نکل آئے تھے مالاکنڈ ڈویژن میں۔ بالکل یہ اس وقت کی بات مجھے یاد ہے، آپ کی پریس کانفرنسز بھی کور نہیں ہوتی تھی خیر اس وقت۔ لیکن اب بتائیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سزا یافتہ لوگوں کو رہا کیا، آپ کیا پلان؟ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے کہ یہ آپ کی حکومت کا پلان تھا کہ ان کو لانا ہے اور ان کو یہاں پہ سیٹل کرنا ہے، طالبان کو، اور ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے؟ دیکھیں کاشف بھائی، خان صاحب نے جو آپ سے بات کی وہ اکتوبر کی ایک میٹنگ کا حوالہ دیا کہ اس وقت کے جو سربراہ تھے فوج کے اور اس کے ساتھ ہمارے ISI کے، انہوں نے یہ بریفنگ ضرور دی تھی جس میں ہمارے صرف 5-6 وزراء بیٹھے تھے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور وہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم نے کہا کہ پولیٹیکل لوگ جو ہے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان علاقوں کے، مطلب آپ کے ضمشدہ اضلاع کے، ملاکنڈ ڈویژن کے، وہ بیٹھے، وہ بات کرے، وہ آپ کو بتائے کہ وہاں پہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے، ماضی میں کیا غلطیاں ہوئی، کس طرح آپ لوگوں نے امریکہ کی جنگ سے کیا نقصان ہوا، ان کی جنگ میں جانے سے، جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تو دہشت گردی کس طرح بڑھی، پھر ڈرون حملوں کی وجہ سے کیا ہوا، اور جب واپسی ہوگی تو اس وقت کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ کیونکہ ہم نے 5-6 سوال پوچھے تھے کاشف بھائی اس وقت، اور ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے، تو جب وہ جوابات نہیں تھے تو سوال کیا تھے آپ کے؟ آپ نے تو یہ بھی کہا کہ ANP کی دشمنیاں ہو گئی، ان کے گھر کے لوگ یا ان کی پارٹی لیڈرشپ قتل کی گئی ہے، شہید کی گئی ہے دہشت گردی۔ کاشف بھائی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت ہماری حکومت کے دوران پھر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں ان سوالوں، ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس وقت ہم سولوشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا کہ جون میں جب ہماری حکومت جا چکی ہے، ریجیم چینج آپریشن آ چکا ہے، امریکہ کو اس خطے میں پریزنس چاہیے، امریکہ کو یہاں پہ پتہ نہیں اثر رسوخ یا بیلنس آف پاور یا انخلا کے بعد اپنا وجود چاہیے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جون میں پہلا ڈیلیگیشن پاکستان سے جاتا ہے۔ تو کیا جون میں تحریک انصاف کی حکومت تھی؟ پہلے تو یہ بحث ہی فضول ہے نا کہ حکومت کس کی ہے، کس نے کیا۔ ہمارے لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں کاشف بھائی، وہاں پہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا بتا دوں کہ جون 2022
تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے 2.5 مہینے بعد پہلا ڈیلیگیشن افغانستان جاتا ہے اور 4-5 نکات پہ بات ہوتی ہے. اگر آپ اس کے حوالے سے بات کریں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. ٹھیک ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ڈیلیگیشن جون 2022 میں گیا اور طالبان کی واپسی کے لیے مذاکرات ہوئے وہاں پہ. جی اور 4-5 چیزیں وہاں پہ شروع ہوئی. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ لوگ واپس آئیں گے, فاٹا مرجر واپس لینے کا بھی مطالبہ ہوا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جون میں ہی 4-5 سوال پوچھے کاشف بھائی. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا افغانستان کوئی وفد گیا ہے, اور اگر وفد گیا ہے تو کون سا مینڈیٹ لے کے گیا ہے. مینڈیٹ کا اس لیے پوچھا کاشف بھائی کہ الیکٹڈ ایم این اے میں تھا, ہماری وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, ہمارے وہاں پہ فاٹا کے ایم پی ایز ایم این ایز موجود تھے, ناظمین موجود تھے. ان میں سے ہمارے ملاکن ڈویژن کے ایٹ لیسٹ مجھے یاد ہے کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا. تو میں نے کہا کیا مینڈیٹ لے کے گئے ہیں, کیا گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے, اور کیا ان کی واپسی کے اوپر آپ کی بات ہو چکی ہے. تیسرا سوال یہ تھا. چوتھا سوال یہ تھا کہ بارڈر کے اوپر فینسنگ ہو چکی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں, یہ سرگرمیاں ہم کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فاٹا مرجر کے خلاف انڈیا ہے, پاکستان دشمن طاقت ہے, تو کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ فاٹا مرجر واپس لے. تو یہ سوالات کے اس وقت کے سوالات کے جوابات تو نہیں ملے اور خاموشی اختیار کی گئی. صاحب یہ کہہ رہے ہیں اکتوبر 2021 میں بھی سوال پوچھے گئے, جواب نہیں ملے, اور اس کے بعد جون 2022 میں سوال پوچھے گئے, اس کا بھی کوئی جواب آپ کو نہیں دیا گیا. اکتوبر میں جب پریزنٹیشن دی گئی تھی ابھی کوئی مطلب اس کے اوپر ڈائلاگ, وفد, وفود کے تبادلے, یہ سلسلہ کچھ نہیں تھا. کیونکہ جس کو پریزنٹیشن کس نے دی تھی؟ عسکری اداروں نے. یہ ہمارے آرمی چیف, ڈی جی آئی, کنسرن جتنے لوگ تھے, جتنے آفیسر تھے, سارے موجود تھے.